ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے۔ وفاقی وزراء میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہوں کا ڈفرینس ہے۔ ہم نے کیلکولیشن کی کہ سارے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز جتنے ہیں ان کا ڈفرینس جو ہے وہ 60% ہیں ان لوگوں سے جو ان سے تنخواہیں زیادہ۔ تو ہم نے فائنانس منسٹر سے بات کی، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ گورنمنٹ کے بھی اپنے لمٹس ہوتے ہیں، اس لمٹ کے اندر ہم اسپیشل الاؤنس کی شکل میں ہم ان کو دینا چاہتے تھے تاکہ جون تک یہ الاؤنس ان کو مل جائے، اور اس کے بعد پے کمیشن بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے پھر ایک ملک کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ بجٹ تک وہ آ جائے گا تو سب کے لیے ایک مسئلہ جو ہے خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو جب بات چلی تو ہم نے کہا کہ آپ کو ہم ایوریج جو ہے ڈفرینس 60%، اس کا 40% الاؤنس ہم گورنمنٹ دینے کو تیار ہے، لیکن ان کا ڈیمانڈ تھا کہ نہیں، ہمیں اس سے بہت زیادہ، جو بیسک پے ہے وہ تقریباً اس کا 25% بنتا ہے، تو ان کا ڈیمانڈ ہے کہ بیسک پے پہ 40%، تو اس پر بات جا کر ٹھہر گئی ہے۔ تو اب ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں، بات کریں، اور دوسرا ان کا مرجر ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہم اس پہ سب ایگری کر چکے۔ کل تک ہمیں انہوں نے ایک گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک بات کی تھی، کل انہوں نے اچانک 22 گریڈ تک بات کی کہ 22 گریڈ کی سب کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، تو وہ بھی اس پہ کیلکولیشن جاری ہے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی ایک لمٹس ہوتی ہیں، جو اس وقت ملکی حالات ہے، خزانے کے حالات ہیں، اس کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے وفاقی حکومت تیار ہے ان کو دینے کو، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو تھوڑا پھر انتظار کر لیں، جون تک انتظار کر لیں، پے کمیشن کا ڈیسیجن آ جائے گا، وہ پھر سارے ملک پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو ٹوٹل یہی ڈسکشن ہوتی رہی، ڈیمانڈز ان کی آتی رہی، ہم ان سے ڈسکشن کرتے رہے، اینڈ آف دا ڈے ہم ایک پرسنٹیج پہ بات رہ گئی ہے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ 3-4 مہینے کی بات ہے، پے کمیشن کا رزلٹ آنے دیں، پھر یہ سارے ملک کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اسپیشل الاؤنس گورنمنٹ اپنے طور پہ آپ کو دینے کو تیار ہے، تو سارا جو قصہ ہے یہی ہے، تو ہم تو بات کرنے کو پھر بھی تیار ہیں، ایک لمٹ پہ آ جائیں، جو گورنمنٹ کے لمٹس ہے اس کے اندر ہم ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ تیار ہے، تو ہم پھر ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں بیٹھے بات کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ خٹک صاحب، شیخ صاحب کا بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ۔ ہماری جو پروٹیسٹرز ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت کے، ریاست کے جو ہے ملازم ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی تمام مسائل پہ جتنی ان کو ایک فکر و پریشانی ہے اس سے شاید زیادہ اگر نہیں ہے تو کم ہمیں بھی نہیں ہے۔ پہلے دن جب ہمارے یہ دوست آئے احتجاج کے لیے تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور میں ہم گئے، ان سے ملے، اور اس کے بعد اس چیز کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لائے۔ وزیر اعظم صاحب نے پھر اس پہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی، پرویز خان خٹک صاحب کو اور مجھے اور ہمارے ساتھ ارباب شہزاد صاحب کو اس میں رکھا، ہم نے ان کو انگیج کیا شیخ رشید صاحب سے پہلے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، اور بتدریج یہ بات آگے بڑھی ہے۔ کافی اس میں بیٹھکیں ان کے ساتھ بھی ہوئیں، اور ہماری اس کمیٹی کی میٹنگ پے اینڈ پینشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے جو فائنانس کے ایشوز ہیں وہ تو انہوں نے حل کر کے دینے تھے۔ وزیر خزانہ صاحب سے کافی بیٹھکیں ہماری اس کمیٹی کی ہوئیں، اور ان سے فون پہ بھی رابطہ رہا، اور کل شام تک ان سے اس پہ رابطہ بھی تھا۔ بہت سی چیزیں وہ حل بھی ہو چکی ہیں، جس میں اپ گریڈیشن ہے، جس میں مرجر ہے، صرف یہ پرسنٹیج پہ بات ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اس سے ہم انگیج کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا، اور پھر باقی کا جو ہے وہ بجٹ میں، لیکن بجٹ سے پہلے بھی ہم ان پہ جو 4 مہینے ہیں وہ 4 مہینوں کے لیے بھی جو ہے کمیٹی اس پہ راضی تھی، اور وزیر خزانہ صاحب سے اور فائنانس منسٹری سے بات کی تھی، اور یہ 4 مہینے کا بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ جس طرح خٹک صاحب نے بات کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اگر اس کا بھی ہماری ملازمین خیال رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کتنے مشکلات میں حکومت چل رہی ہے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ انگیج جب کریں گے مزید انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا جو ایشو انہوں نے یہاں پر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر آ گئے۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے فیصلے تو وفاق کر سکتی ہے، لیکن صوبائی مسئلے جو صوبائی کرتی ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم صوبوں کو آرڈر کریں گے تنخواہیں بڑھا دیں، یہ ایشو سالو کر دیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم صوبوں کو ڈائریکشن دے دیں گے تاکہ وہ آپ کے ایشو سالو کرے۔ تو اگر صوبائی حکومت کے ایشوز پنجاب کے، بلوچستان کے، KP کے، وہ یہاں لے کر ہمیں کہیں کہ آپ اس کو ایشو سالو کر دیں تو ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں 15 منٹ سے زیادہ ہمارا فنکشن نہیں ہوتا، شارٹس SSS کا میں لیڈر ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، کہ یہ 22 گریڈ کی بات نہیں ہوئی تھی، 16 گریڈ پہ بات ہوئی تھی،
اور یہ 16 گریڈ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں شک تھا کہ یہ 22 گریڈ والے بھی ان کے پیچھے ان میں شامل ہیں. سو ہم نے جو 60 کا 40% اور ٹوٹل کا 25% ان سے طے کیا تھا. ہم نے میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ، انہوں نے کہا پے اینڈ پینشن تک ہمیں یہ سہولت چاہیے، اور یہ ہم ان کو ٹوٹل 24، پرویز خٹک صاحب نے کہا میں 25% کہہ دیتا ہوں، 25% تک تیار ہیں. باقی ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں. اگر سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہوں گی تو اس کا نقصان جو ہے، ہم اور یہ سرکاری ملازم ہیں، ہم ایک ہیں. اس میں اگر سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں گی اور اس کو سیاست کا رنگ دیں گی تو پھر یہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے. میں نہیں چاہتا کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہے. یہ ان کا حق ہے. پچھلے 5 مہینے سے یہ ٹیم جو ہے یہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے. 3 باتیں بڑی واضح ہیں، اور ہم نے 5 میٹنگ کی ہیں فنانس منسٹری سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے رات 2 دفعہ فون پہ بات کی ہے. نمبر 1، ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیبنٹ سے بھی منگل کے دن اپروو کرا دیں گے. نمبر 2، جیسا پرویز خٹک نے کہا، صوبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کہیں گے کہ ان کی بات سنی جائے. نمبر 3، ٹوٹل جو ڈفرنس ہے 60% کا، اس کا 40% فی الفور اضافہ کریں، جو کہ ٹوٹل کا 24 بنتا ہے. میں نے 25 کا اعلان کر دیا ہے. اور ایک گزارش کی ہے پمز والوں کا، میں مشکور ہوں، انہوں نے اپنی سٹرائک ختم کر دی ہے. جو ایجوکیشن والے ہیں ان کا مسئلہ کورٹ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہمارے مرکز سے نہیں ہے. مرکزی حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ بامی افہام و تفہیم سے طے ہو، اور اس بامی افہام و تفہیم سے جو 4 مہینے میں بات چل رہی تھی 1 سے 16 گریڈ کی چل رہی تھی، مجھے امید ہے کہ اس کے کل پرسوں تک بہتر نتیجے نکل آئیں گے اور اچھی خوشخبریاں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ، ہم مزدوروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مزدوروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور مزدوروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جد و جہد میں کسی سیاسی پارٹی کی کوئی سیاست ملوث نہیں ہوگی. کوشچن شیخ صاحب 26 مارچ کو پی ڈی ایم نے جو ہے وہ کال دے رکھی ہے، اس کے لیے حکومت کی کیا؟ ہم تیار ہیں بالکل. جس طرح الیکشن کمیشن میں وہ آئے، ہم نے ان کا بامی افہام ان کو گاڑیوں تک کو آنے دیا. 26 تاریخ سے پہلے، ابھی 26 کو 2 مہینے پڑے ہیں، وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں مختلف جلسوں کی، اور جتنی پریکٹس کرتے جا رہے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. لوگ تھک رہے ہیں. 26 مارچ کے لیے حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ شیخ رشید کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے. اعزاز ایک اعزاز سید. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب، آپ بھی اور محمد علی صاحب، کہ ابھی کیا چھوٹے چھوٹے سوال کریں. کیا ابھی جو اسلام آباد سیکرٹریٹ یہ بند رہے گا یا اسے کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ احتجاج سب سے جاری ہے. ایک بات. دوسری، ان کے بندے جو گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو رحمان گرفتار ہوئے، ایک سرکاری ملازم، ان کے لیے ان کے بارے میں بھی ہم سوچ لیں گے. جب بات کسی جگہ پہ پہنچے گی تو یہ بات بھی سن لیں گے. جی زاہد. مریم نواز نے بھی اور باقی سیاسی لیڈرز نے بھی اس احتجاج کی حمایت کی. آپ کیا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیاں ایسے بیان دیتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کا فرض ہے. یہ سرکاری ملازم ہے. رولز جو ہیں نہ مریم صاحبہ پہ لاگو ہوتے ہیں، نہ فضل الرحمان صاحب کی بھی کل میں نے بات سنی ہے، ان کی کال بھی سنی ہے، نہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں. جو سرکاری ملازم ہے وہ رول کی زد میں آتا ہے، اور رول کی زد میں اگر وہ رول کی زد سے باہر کھیلتا ہے تو اس کی نوکری بھی اس کی زد میں آتی ہے، اور اس کے سارے معاملات بھی آتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے سرکاری ملازمین لڑیں، یہ قابل احترام ہے. جب اس میں سیاست ملوث ہوئی تو پھر نقصان سرکاری ملازمین کا ہوگا. دیا نا خٹک صاحب، یہ بتائیے گا کہ عبید اللہ معیار نے یہ آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پیسے لیں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ بھیجیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ووٹ بھی ہمارے بکے، 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا، اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دی. تو اگر ہم میں ان کو پیسے دیتا تو ووٹ کہیں اور کیسے؟ کہا تھا کہ پیسے لیں. میں نے کبھی نہیں کہا، نہ میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے. تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ ووٹ جہاں بکے، اور نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے. اسلام آباد میں گھر ہے، جب چاہے ہم آپ کو بتا دیں گے. میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں. ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی MP وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے، وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، اور ان کے تھرو سارا معاملہ ہوا تھا.
मुझे तो पता नहीं है लास्ट 3 क्वेश्चन, 15 मिनट पूरे होने वाले हैं। शेख साहब 17 तारीख को साद रिजवी ने कॉल दे रखी है इस्लामाबाद आने की, इस सिलसिले में कोई मुलाकात? साद रिजवी साहब तारीख लब्बैक वाले हमारे काबिल एहतराम हैं, हम खत्म नबूवत के सिपाही हैं, हम नमाऊ से रसालत के परवाने हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी दरख्वास्त हो, लेकिन अभी तक हमारा उनसे कोई साद रिजवी साहब से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। जी, पिछले दिनों श्रीनगर हाईवे पे 4 लोगों की जान गई, तो क्या उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको लाजमी इंसाफ मिलना चाहिए, और ये कैबिनेट लेवल तक बात गई है कि उनको नुकसान मिलना, इंसाफ मिलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये कोई 42 से 62 अरब रुपए तक का डिफरेंस है। एक में 42 बनता है, दूसरे में 62 बनता है, और अगर ये इंक्रीमेंट में उनकी बेसिक सैलरी में जो वो डिमांड करते हैं, फिर पेंशन में कई अरबों हार रुपए का फर्क पड़ता है। 2 फर्क हैं बड़ी, ये क्या कि मैं बात खत्म करना चाहता हूं। नंबर ये, हमारे साथ उनका मामला तय है 1 से 16 का, और यकीनन अब ये बात वाजे हो गई है कि अफसर इनके पीछे थे। अच्छी बात है, उनका भी हक है, उनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। नंबर 2, हमने ये कहा कि एवरेज इनका डिफरेंस है, हाईएस्ट सैलरी की जो 22 अदारे हैं उनसे 60% का, इसमें 40% देते हैं, और 40% का मतलब है कि 24 की बजाय 25% देते हैं। नंबर 3, सूबों को कहने के लिए तैयार हैं कि इनकी बात सुने, अगर जरूरत पड़ी मैं और परवेज खटक और अली मोहम्मद इनके साथ प्रोविंस में जाने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रशीद अहमद ने कहा कि हमारे साथ ग्रेड 16 तक मुलाजमीन का मामला तय था। एहतजाज में सियासी जमातें मुलव्वस हुई तो नुकसान सरकारी मुलाजमीन का होगा। सरकारी मुलाजिम रूल से बाहर खेलता है तो उसकी नौकरी भी जद में आती है। ना रूल्स मरियम नवाज पर लागू होते हैं, ना फजलुर रहमान पर।